أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے گردان پڑھی لفیف مقرون کی التحیۃ سلام کرنا. حیا یحیی تحیۃ فہو محین وحیی یحیی تحیۃ فہو محین. الامر منہ حی والنہی عنہ لا تحیی الظرف منہ محین. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے معتل کے قواعد میں قاعدہ نمبر 8 میں ایک بات پڑھی تھی کہ واو اور یا متحرک ہو اور ماقبل ساکن ہو تو واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کے ساکن کو دیتے ہیں. جیسے یقولو اصل میں تھا یقولو، واو متحرک ماقبل ساکن ہے، واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کے ساکن کو دے دی تو یقولو ہو گیا. یبیعو اصل میں تھا یبیعو، یا متحرک ہے ماقبل ساکن ہے تو یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کے ساکن کو دے دی تو ہو گیا یبیعو. تو وہاں ہم نے ایک بات یہ پڑھی تھی کہ اس قاعدے کے جاری ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ لفیف کا عین کلمہ نہ ہو. اگر لفیف کا عین کلمہ ہوگا تو ماقبل ساکن ہونے کے باوجود بھی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کے ساکن کو نہیں دیں گے. اور وہاں ہم نے مثال پڑھی تھی یطوی اور یحیا. یطوی میں دیکھیں واو متحرک ہے ماقبل ساکن ہے لیکن چونکہ یہ لفیف ہے، عین کلمے میں واو اور لام کلمے میں یا، لفیف کے عین کلمے کی حرکت ماقبل کے ساکن کو نہیں دیتے، یہ یطوی رہے گا. ایسے ہی یحیا، یحیا یا متحرک ماقبل ہا ساکن، یا کی حرکت ماقبل ہا کو ساکن کو نہیں دیں گے کیونکہ یہ لفیف کا عین کلمہ ہے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحیتن میں جو تحییتن تھا یہاں یا کی حرکت ماقبل کے ساکن کو کیوں دی جبکہ یہ لفیف کا عین کلمہ ہے؟ یہ بھی تو اس کا جواب مصنف دیتے ہیں کہ تحیتن جو ہے وہ لفیف بھی ہے اور مضاعف بھی ہے. مضاعف کسے کہتے ہیں؟ جس میں دو حرف اصلی ایک جنس کے ہوں. چنانچہ یہاں فا کلمہ میں ہا ہے اور عین اور لام کلمہ دونوں یا ہے تو یہ مضاعف بھی ہے. یہاں جو نقل حرکت کا قاعدہ جاری ہوا ہے وہ مضاعف ہونے کے اعتبار سے، چنانچہ مضاعف میں قاعدہ آتا ہے. مضاعف کسے کہتے ہیں؟ جس کے دو حرف اصلی ایک جنس کے ہوں، کہ دو ایک جنس کے حرف جمع ہوں، دونوں متحرک ہوں، ماقبل اول ساکن غیر مدہ ہو تو پہلے حرف کی حرکت نقل کر کے ماقبل کے ساکن کو دے کر ادغام کر دیتے ہیں. چنانچہ یمدو میں دیکھیں گے ہم یمدودو تھا، دو دال جمع ہیں، ایک جنس کے دو حرف دونوں متحرک ہیں، ماقبل اول ساکن غیر مدہ ہے، یعنی پہلی دال سے پہلا حرف میم ساکن ہے جو مدہ نہیں ہے تو اس پہلی دال کی حرکت نقل کر کے ماقبل کے ساکن کو دے کر دال کا دال میں ادغام کر دیتے ہیں اور وہ بن جاتا ہے یمدو. تو یہی قاعدہ تحیتن میں جاری ہوا ہے کہ تحیتن اصل میں تحییتن، ایک جنس کے دو حرف جمع ہیں، فا کلمے میں ہا اور عین اور لام کلمہ یا ایک جنس کے دو حرف ہیں.
تو یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کے ساکن کو دے کر یا کا یا میں ادغام کر دیا، وہ بن گیا تحیتن۔ تو اس میں جو نقل حرکت کا قاعدہ جاری ہوا وہ مضاعف ہونے کے اعتبار سے ہوا ہے، لفیف ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقویتن مضاعف نہیں ہے، صرف لفیف ہے، اس لیے یہاں نقل حرکت کا قاعدہ جاری نہیں ہوا۔ واو متحرک ہے، ما قبل ساکن ہے، لیکن یہاں واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کے ساکن کو نہیں دی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.